کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ یعنی محتاج کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کمنٹ میں بتائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ مفلس وہ شخص ہوگا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے کھانے کی چیزیں نہ ہو، وہی غریب ہوگا، وہی مفلس ہوگا، وہی بے سہارا ہوگا۔ نہیں، حقیقی مفلس یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کا حقیقی مفلس وہ شخص ہوگا جو کل قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا۔ نمازوں کی گٹھری ہوں گی، روزوں کی گٹھری ہوں گی، دیگر عبادات کی گٹھری ہوگی، یعنی وہ بہت ساری عبادات کر کے آیا ہوگا، لیکن اس نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی ہوگی، اس نے بندوں پر ظلم کیا ہوگا، بندوں کو مارا ہوگا، پیٹا ہوگا اور اس کی حق تلفی کی ہوگی۔ بندوں کے ساتھ اس کا رویہ دنیا میں اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ بندے جس پر انہوں نے ظلم کیا تھا، وہ بندے جس کا انہوں نے قرض ادا نہیں کیا، وہ بندے جس کا انہوں نے مال چھین کر کھا لیا، اسے مارا، اسے پیٹا، ایسے لوگوں کی ایک لمبی قطار ہوگی اور لائن میں لگے ہوں گے، سب حقوق اپنی اپنی مانگ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ظاہر ہے وہاں تو پیسہ چلے گا نہیں، وہاں تو سکہ چلے گا نہیں، وہاں تو صرف اور صرف اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اور وہاں اعمال ہی کا ترازو قائم ہوگا۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس کے جو نیک اعمال ہیں اس کے ان بندے کو دے دو جس کا ان پر حق ہے۔ چنانچہ اس بندے کے نماز میں سے تھوڑی سی نماز دے دی جائے گی، پھر دوسرے آئیں گے ان کو بھی دیا جائے گا، تیسرے آئیں گے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ساری عبادات ختم ہو جائے گی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ وہ بہت ساری نماز لے کر آیا تھا، لیکن اس کی ساری عبادات اور ساری نمازیں، سارے روزے ختم ہو گئے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا حق دو، دنیا میں جو میرے حق کو مارے تھے یہاں کہاں جاؤ گے، میرا حق دو، مجھے چاہیے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ بندے کہیں گے یا اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے اس وقت جو حکم ہوگا کہ اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ اب جس کا انہوں نے حق مارا ہے اس کی جو برائیاں ہیں وہ اس کے اوپر لاد دو۔ چنانچہ جو لوگ لائن میں ہوں گے، حق مانگ رہے ہوں گے، ان کی جو برائیاں ہوں گی وہ اس کے اوپر لاد دی جائے گی اور اس کے بدلے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ ایک شخص آیا تھا جو دنیا میں بہت عبادات کر کے آیا تھا، نمازیں پڑھ کے آیا تھا، روزے رکھ کے آیا تھا، دیگر عبادات کر کے دنیا سے گیا تھا، نیک صالح بن کر گیا تھا، لیکن حقوق العباد میں کمی اور کوتاہی ہونے کی وجہ سے اسے جنت کے بجائے جہنم میں جانا پڑ رہا۔ یعنی وہ اتنی ساری عبادت لے کر آیا تھا کہ وہ جنت میں جانے والا تھا، لیکن حقوق العباد کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے دیگر اعضاء اور جوارح سے کسی مسلمان کو یا غیر مسلم کو، کسی بھی انسان کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور آپ کا جن لوگوں پر حق ہے، خواہ وہ حق رشتہ داری کی بنیاد پر ہو، خواہ وہ حق پڑوسی کی بنیاد پر ہو، خواہ وہ حق دوستی کی بنیاد پر ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، آپ ان حقوق کا خاص خیال رکھیں، آپ اس حقوق میں حق تلفی نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کا عزت کریں، احترام کریں، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی فکر کرتے رہیں۔